السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو چوہا اور شیر کے بارے میں ہے۔ چوہا اور شیر ایک جنگل میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچھا، چوہا اور شیر کی کہانی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے بچوں کہ شیر بہت ہی غضبناک جانور ہے۔ سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں اور جنگل کا بادشاہ بھی شیر ہی کہلاتا ہے۔ تو جو بادشاہ ہو جنگل کا، اس سے تو ظاہر ہے سارے جانور ڈرتے ہیں۔ تو چوہا بیچارے کی پھر کیا، چوہے کی کیا حیثیت تھی اس کے سامنے، اور شیر کے آگے تو چوہے کی کوئی بات نہیں چلتی۔ وہ تو ظاہر ہے شیر ہوتا ہے، بادشاہ ہے، کنگ ہے، تو ظاہر ہے سارے جانور بھی اس سے ڈرتے ہیں اور انسان بھی شیر سے ڈرتے ہیں، کیونکہ شیر بہت ہی خونخوار جانور ہے۔ اور یہ تو تھا بھی ببر شیر۔ تو ببر شیر کے تو اتنے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں گردن پہ، اور یا اللہ جو چوہا اس کے ساتھ کھیلنے لگا، اف! اور چوہے کو انجام کی خبر بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پر وہ تو چوہا تو چھوٹا تھا، نہ سمجھتا کہ شیر کے ساتھ تو نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن وہ کھیلنے لگا۔ تو بس کھیل ہی کھیل میں اس کی شیر کی آنکھ کھل گئی، اور یہ چوہا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر شیر کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ بس انسان دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ چوہا نادان ہے، نہ سمجھ ہے کہ اس چوہے کو مستی چڑھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن چوہا خوب کھیل رہا تھا ببر شیر کے بالوں کے ساتھ۔ تو بس جوں ہی شیر کی آنکھ کھلی، چوہا ایک دم سے رک گیا اور ڈرنے لگا کہ چلو شیر کی تو آنکھ کھل گئی ہے، اور چوہا بیچارہ تو تھا بھی حقیر سا، چھوٹا سا، تو وہ تو اور زیادہ ڈرنے لگا کہ یہ تو مجھے ایک نوالا بھی، اس کا تو شیر کا تو اتنا بڑا منہ ہوتا ہے، اور چوہا بیچارہ تو ایک نوالا، اتنے نوالے جیسا بھی ان شیر کے لیے نہیں تھا، آدھا نوالا ہوگا شاید۔ تو بس چوہا تو اور ڈر گیا کہ ہائے اللہ مجھے چھوڑ دو۔ بس شیر نے پکڑ لیا چوہے کو، اور چوہا منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں بھی کسی جگہ کسی ٹائم آپ کے کام آ جاؤں گی، کوئی نہ کوئی وقت تو آپ پر بھی برا آ سکتا ہے، خیر ہے اگر میرا دل چاہا تو میں آپ کے ساتھ کھیلنے لگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم مجھے کھا جاؤ، اور منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ لیکن شیر تھا تو غضبناک جانور، لیکن چلو پتہ نہیں کیوں شیر کو چوہے پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا چلو آپ بھی کیا یاد کرو گے کہ کون سے سخی سے اور کس سخی سے پالا پڑا تھا، چلو جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور چوہا جو تھا وہ خوشی سے پاگل ہو گیا کہ چلو مجھے تو معافی مل گئی، اور ایسی مستی سے جا رہا تھا کہ شکر ہے میری جان بچ گئی، اور میں نے کھیل بھی لیا ہے شیر کے بالوں کے ساتھ، اور مزہ بھی آ گیا، اور چلو اب چھوڑ بھی دیا تو اور مزہ آ گیا، اور بھاگنے لگا کہ اب تو میں جلدی سے یہاں سے جاؤں، اور جاتے جاتے شیر سے یہی کہہ کے گیا کہ میں بھی آپ کے کام کبھی نہ کبھی آ ہی جاؤں گا۔ تو شیر نے دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑایا، سمجھو ہنسا اس کے پیچھے کہ یہ حقیر سب چوہا میرے کون سے کام آنے اور کس کام آنے والا ہے، لیکن چلو اس کو کیا پتہ تھا کہ چوہا بھی کوئی نہ کوئی اور کام کر ہی لیتا ہے، اور چوہا بھی تو ماشاء اللہ
حقیر سی چیز ہے، لیکن ہے تو چلو پھر بھی جاندار ہے، کسی نہ کسی وقت تو کسی کے کام آ ہی سکتا ہے۔ تو بس پھر کیا تھا، بس چوہا یہ جا اور وہ جا بھاگنے لگا اور مستیاں کرنے لگا کہ شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، اور اب شعر ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک دن سو رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگل میں میری بادشاہی یعنی شیر کی بادشاہی چلتی ہے، تو ان کو کیا فکر تھی۔ گیدڑ سے کہا آج بھنڈی بنا کے دو، تو گیدڑ نے بھنڈی بنا کے دی۔ آج مجھے آلو چاہیے آج، اور اگر گوشت کا من چاہتا تو خود ہی شکار کر کے گوشت بھی کھا لیتا، کسی نہ کسی دن وہ یہی سبزیاں بھی کھا لیتا تھا، کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ گوشت کھا کے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا تھا، ٹیسٹ اس کی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ تو بس پھر اس نے سوچا کہ آج بھنڈی بنا کے کھا لیں۔ تو گیدڑ بیچارے کا دل نہ بھی چاہ رہا ہوتا تھا تو پھر بھی وہ بھنڈی بیچارہ بنا ہی لیتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے، اور اگر میں نے بھنڈی بنا کے نہ دی تو یہ تو مجھے کھا جائے گا۔ تو بس پھر اسی وجہ سے وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتا تھا کہ ہاں ہاں بھنڈی تو مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، بھنڈی تو بہت اچھی سبزی ہے، اور میرے امی ابو بھی بہت پکایا کرتے تھے اور ہم بہت کھایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جھوٹ موٹ باتیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر انکار کروں گا تو یہ تو مجھے کھا جائے گا۔ تو بس اس ڈر کی وجہ سے، شیر کی ڈر کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتا تھا، پر بھنڈی اس کو دل سے بہت بری لگتی تھی۔ پھر بھی جو سبزی شیر کو اچھی لگتی تھی وہ بنا لیتا تھا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے، اور ایک دن شیر سویا ہوا تھا اور سارے جانور ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی شیر کے لیے بھنڈی بنا رہا تھا، کوئی کھیر بنا رہا تھا، تو کوئی کیا چیز، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم انکار کریں گے تو شیر تو ہمیں کھا جائے گا غصے کی وجہ سے، کیونکہ شیر کو تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے، طاقتور اور بہت زبردست جانور ہے، تو اس وجہ سے اس کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ تو بس پھر کیا تھا کہ ایک دن شیر آرام سے مزے سے سو رہا تھا اور شکاری آ گئے۔ یہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہا تھا، اور شکاری آ گئے، اور ایک شکاری نے دوسرے سے کہا چلو موقع اچھا ہے، اس کو ہم جال میں پھانس لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ شیر خوب مزے سے سو رہا ہے، یہ موقع اچھا ہے، اور اگر ہم اسے بندوق سے ماریں گے تو ہمیں تو اس کو زندہ پکڑنا ہے اور اپنے ساتھ لے جانا ہے اور سرکس والوں کو دینا ہے، تو بس پھر اس وجہ سے اس نے زندہ اس کو پکڑنا تھا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں آپ کی بات سمجھتا ہوں میں، ہم ایسا ہی کریں گے کہ اس کو زندہ پکڑیں گے، اور پھر کیا تھا، اس کو زندہ پکڑ لیا، اور سارے جانور جمع ہو گئے کہ ہائے ہمارے بادشاہ کو اس نے جال میں قید کیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کی مدد کرتا، کیونکہ ایک تو وہ لوگ شکاریوں سے ڈرتے تھے، اور دوسری یہ بات کہ ان کے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں تھی کہ ہم کیا کریں۔ بس اسی دوران چوہے کو خبر مل گئی کہ فلاں شیر جال میں ہے اور قید ہے اور بیچارہ پھنس گیا ہے جال میں۔ تو بس چوہے نے یہ موقع پا کر دل ہی دل میں سوچا کہ چلو آج تو میں احسان کا بدلہ چکا ہی آؤں تو صحیح اچھا ہے۔ تو بس پھر کیا تھا کہ چوہا جلدی بھاگ کے اس جگہ پہنچ گیا، اور چوہا تو چھوٹا ہوتا ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آتا،
تو بس پھر چوہے نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو میں تو چھوٹا ہوں، کسی کو نظر بھی نہیں آتا، تو اس طرح کرتا ہوں کہ میں شیر کے جال کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے شیر کو آزاد کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے ایسا ہی کیا، وہ جلدی سے پہنچ گیا اور شیر کے جال کو دانتوں سے کاٹنے لگا، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ بس وہ ابھی سوچ رہے تھے کہ اب ہم شیر کو لے جائیں گے۔ ایک شکار نے دوسری شکاری سے کہا کہ یہ تو بہت لمبا ہے اور موٹا ہے، یہ تو آ ہی نہیں سکتا گاڑی میں، اس کے پیچھے ہمیں ٹرک لانا پڑے گا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں تو ہم ٹرک ہی تو لائے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے پیچھے ایک ٹرک کھڑا ہے۔ تو بس اس نے کہا چلو جلدی سے یہاں بھاگنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر ہمیں کوئی پکڑ کے لے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر جانوروں کا شکار منع ہے۔ تو بس پھر جلدی سے وہ لوگ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ چوہے نے اپنا کام کر دکھایا اور سارا جال کاٹ کاٹ کے دانتوں سے، کیونکہ چوہے کے تو بہت تیز تیز دانت ہوتے ہیں، نظر تو نہیں آتے لیکن ایسے چمکیلے دانت ہوتے ہیں کہ روز کلوز اپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور برش کرتا ہے، اور ایسے چمکیلے اور تیز دانت ہوتے ہیں کہ پوچھو مت۔ تو بس پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور قید سے آزاد ہو گیا شیر، اور وہ دھاڑے مارنے لگا اور بس سارے شکاری ڈر کے مارے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ یہ جا اور وہ جا بھاگ گئے، اور شیر آزاد ہو گیا۔ پھر اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، آج تم نے اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے جو آپ پہ احسان کیا تھا آج آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اور چوہا ایسے خوش ہوا اور یہ مونچھوں کو تاؤ دینے لگا کہ بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک حقیر سی چیز ہوں اور پھر بھی میں نے شیر کی مدد کی ہے، تو بہت خوش تھا۔ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ اور سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ کوئی انسان ہمارے کس وقت کام آ جائیں اور ہمیں آزاد کر دیں اور ہماری مدد کریں، تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح شیر چوہے کے پیچھے ہنسا تھا کہ یہ تو ایک حقیر سی چیز ہے، یہ میری کیا مدد کر سکے گا، لیکن پھر بھی دیکھیں چوہے نے شیر کی جو مدد کی، کوئی جانور بھی اس طرح کی مدد نہیں کر سکتا تھا صرف چوہے کے علاوہ، اور چوہا بھی بہت خوش ہوا اور بس پھر سب مل جل کر رہنے لگے۔ چوہا اور شیر آپس میں دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ روز کھیلتے تھے اور مزے لیتے تھے، اور بس اس طرح سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ تو یہ آج کی کہانی تھی، انشاءاللہ کل پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ پسند کرو گے تو ہم آگے بھی آپ کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو خیر پھر بھی سنائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے اور آپ بھی مزے لے رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، ہماری بھی بھلائی ہے آپ کی بھی بھلائی ہے۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، دن میں ایک آپ کو سٹوری کہانی سنایا کریں گے اور کچھ آپ کو اسلامی معلومات بھی دیں گے۔ تو بس کل تک پھر اجازت۔